ڈاکٹر حامد، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. آپ کی نظر میں نیتن یاہو، شیطان یاہو کو کون لگام ڈالے گا حضور؟ دیکھیے، موجودہ حالات کے اندر تو واقعی نیتن یاہو کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، ماں سوائے اس امریکہ کے اور امریکہ کی اس پبلک کے جو یہ اب جان چکی ہے. ایک سروے کے مطابق 67% امریکی یہ یقین کرتے ہیں کہ پورے امریکہ کو اسرائیل نے اپنا یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنی بڑی طاقت اتنے چھوٹے سے ملک کی یرغمال بنے، اور اس کی وجہ وہی یہودی لابی اور وہی جو زائنسٹ جو کنٹرول ہے آن امریکن اکانومی، آن امریکن پولیٹیکل سسٹم، آن امریکن ایلیٹس، جو ایپسٹین کلاس ہے اس کا سارا کنٹرول ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی حالت میں نیتن یاہو کو سوٹ نہیں کر رہی. میں ایک بات بتا دوں، اس نے لبنان پہ یہ جو بمباری کی، یہ مکمل طور پر اس نے ایگریمنٹ کی، اس کی خلاف ورزی جان کے کی، سیز فائر کی، تاکہ وہ جو دیکھیں، میں اسحاق رانا صاحب کی بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کو سپیس ملا ہے، لیکن دوسرے اینڈ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپیس جو ہے یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ کریٹ کیا جائے ایران کے لیے بھی. ایران بھی ایک حد سے زیادہ تباہی جو ہے وہ تباہی ایونچولی تباہی ہے. سو میرا ذاتی ایک بڑی ایک بیسک چیز تھی وہ یہ کہ اگر ایران جس انداز میں ایران نے پوری دنیا کو دکھا دی اپنی طاقت، اپنا ہرمز روک دی، اور اس کے پھر اس کا پوری دنیا نے ایران کے موقف کو صحیح مانا ہے. اگر نیٹو ایران کے خلاف نہیں لڑا تو وہ ایران نیٹو یہ سمجھتا ہے کہ ایران حق کے اوپر ہے، اور اس پر نیتن یاہو کا پاگل پن، جنونی پن جو ہے وہ پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہا ہے. دیکھیں، ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک ساری جو جنگ ہے نا، اس کا ایک ریلیجس ایسپیکٹ ہے، اس میں آرمیگیڈن بھی آتی ہے، صلیبی جنگیں بھی آتی ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کی وہ آیت بھی آتی ہے واللہ من ورائہم محیط. اور ہم نے ان کو الملحمۃ ابھی جو آپ العظمیٰ نے کہا نا کہ نیتن یاہو کا کیا بنے گا، تو وہ میرے رب کا نظام ہے، میرا رب ان کو گھیرے گا. میں اور آپ یا یہ جو 57 ممالک کے ہمارے حکمران ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے رب کے سسٹم نے کام کرنا ہے. لیکن دوسری طرف ہے ریالٹی جو دنیاوی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹرمپ جو ہے وہ اگر اتنے پاگل پن کے ساتھ پر کلسٹر بمبنگ کر چکا، وہ وہاں پر اب نیوکلیئر یا کیمیکل بمب کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اگر روکا جاتا ہے تو روکنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں، روکنے کا مقصد ہے انسانیت کو بچایا جا رہا ہے کہ جتنا ٹائم انسانیت کو مل جائے. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں وہ چیز جس کے اوپر اسرائیل اور انڈیا خوش نہیں ہے، انڈیا تلملا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ انتہائی مخالف ہے اس سیز فائر کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اگر اس کو ہم مینٹین کر جاتے ہیں کسی بھی حالت میں تو بڑا پازیٹیو ہے. ایک چیز اور چھوٹی سی میں کہوں گا طلحہ جتوئی صاحب، وہ یہ کہ جس انداز میں آج عادل الجبیر اور ان کی جو عباس عراقچی کی فون پہ بات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ 87% میرے سعودی عرب نے ایران کے تحفظات دور کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو وہ سٹیپ تھوڑے سے عقل مندی سے لینے پڑیں گے کہ بجائے یہ کہ وہ عرب کنٹریز پہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرے، اگر وہ صرف اسرائیل کی تباہی پہ ٹارگٹ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ جنگ تو دوبارہ شروع ہونی ہے آج نہیں تو 6 ماہ بعد، کہیں نہ کہیں اسرائیل نے سکون سے نہیں بیٹھنا. تو اس کے لیے میرا خیال یہ کہ اب اگلی بار عرب دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. عرب دنیا نے قیمت چکا لی ہے امریکہ دینے کی. بریگیڈیئر بابر صاحب، میں بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اب یہ اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے لیے یہ ایک مذہبی جنگ ہے. ایون کہ پیٹ ہیگسیت نے جب کل اپنی وکٹری سپیچ کر رہے تھے سو کالڈ، تو بڑا انہوں نے اللہ گاڈ کا شکر ادا کرنے شروع کیا. گاڈ از گریٹ، آل ورچوز ٹو گاڈ. بڑا ذکر کرتے ہیں وہ خدا کا، اور اس جنگ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹیٹوز ان کے بنے ہوئے ہیں. اس جنگ کا مذہبی اینگل بہت بڑا ہے بریگیڈیئر صاحب، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مذہبی ٹارگٹس چھوڑ دے. وہ الاقصی کو بھی ٹارگٹ بنائے رکھے گا، وہ ایران کو بھی ٹارگٹ بنائے رکھے گا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان از کاؤنٹنگ دیئر چکس بفور دے آر ہیچڈ. ہم بہت زیادہ جشن منا رہے ہیں، ہم بہت جلدی میں ہیں، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور ایک ایک قدم پھونک کے اٹھانا چاہیے. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا بریگیڈیئر فاروق. دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ کل کوئی نہ کوئی پریلیمنری سیز فائر کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے. آمین. لیکن کہتے ہیں many a slip between the cup and the lip.
اتنی انٹرنیشنل فورسز ہیں, اتنے روگ ایلیمنٹس ہیں امریکہ کے اندر بھی, ان کی ڈیپ اسٹیٹ میں بھی. ظاہری بات ہے اسرائیل تو روگ اسٹریٹ ہے, اور پھر ایران کے اندر جو ریولوشنری گارڈز کے اندر جن کا اپنا ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے, ادھر بھی روگ ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ سیز فائر کا معاملہ آگے چلے. ایران کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ان کی پولیٹیکل فورسز اور اسلامک ریولوشنری گارڈ میں دیر از اے ڈویژن. تو لہذا اس قسم کی جب ڈائنامکس ہو تو یہ بڑا مشکل ہے کہ سب کو آن بورڈ لانا اور ایک کمپریہنسو اور دیرپا اور سسٹینیبل پیس اگریمنٹ جو ہے وہ ہو. لیکن بھارت یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے اور ان 3 عرب ممالک کے لیے بڑا چیلنج ہے جنہوں نے سارا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو ویل ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ, بٹ وی مسٹ کیپ آور فنگر کراسڈ. بلکہ آج تو کسی نے ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے تو آج ایک پوسٹ میں یہ بھی کہا we not only have to keep our fingers crossed, we'll have to keep our legs crossed also, because اتنا gigantic اور اتنا خوفناک قسم کا یہ چیلنج ہے جو کہ ذمہ داری پاکستان نے لی ہے. اللہ پاکستان کو کامیاب کرے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ بالکل اپنے اس پہ ریلیجس اینگل ہے, کیونکہ نیتانیاہو اور اس طرح کی جو لائک مائنڈیڈ فورسز ہیں وہ مسلمانوں کو اوبلیٹریٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو لیبنان میں ہم نے دیکھا, جو سیریا میں ہم نے دیکھا, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اسرائیل نے وہ تمام ایریا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں پارٹ دا گریٹر اسرائیل پلان, وہ انہوں نے ان کو آکوپائی کر لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک مین ابھی ہرڈل ہے اسرائیل کے ان عزائم کے راستے میں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ سنگل ہینڈڈلی ایران نے جو کام کر دکھایا ہے, یہ آنے والی نسلوں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. دیکھیں آپ, میں مانتا ہوں کہ گلف کی مونارکی جو ہے بادشاہتیں جو ہے وہ بڑے کمپرومائز رہے ہیں. انہوں نے اپنی سوورینٹی کو بالکل ایک قسم کا بیچ دیا. امریکن بیسز ان کے سرزمین پہ آ گئے اور ابھی انہوں نے مار بھی کھائی ہے بیکاز آف دوز بیسز, کیونکہ ان بیسز سے ایران پہ حملے کیے گئے تو ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا, جس سے ظاہری بات ہے ان تمام گلف ممالک کے نقصان ہوا. یاد ہے آپ کو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ, مجھے تو بڑا یاد ہے, بلکہ وہ تو ایک ایسی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ پڑھایا جاتا تھا اپنے کتابوں میں ملٹری ہسٹری کے اندر کہ کیسے اپنا عرب کنٹریز نے کولیشن بنائی اکٹھے ہوئے, اور 67 میں جو ان کو مار پڑی تھی اسرائیل کے ہاتھوں, کیسے انہوں نے سینائے واپس لیا. اور اس جنگ میں یاد رکھے پاکستان بھی شامل تھا, پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس گئے تھے. What I'm trying to say, eventually آپ دیکھیں گے کہ جو یہ لائک مائنڈیڈ مسلمان ملک ہے, چاہے وہ ایجپٹ تو ٹھیک ہے مانتا ہوں وہ امریکہ کے بالکل اس کے اندر انڈر آ گیا ہوا ہے سفیر میں, لیکن ترکیہ ہو گیا, اور ترکیہ, پاکستان, and I would say even سعودی عربیہ اور ایران, یہ سب دیکھیں ایونچولی اگر یہ ایران پہ حملے جاری رکھتے ہیں اور نیتانیاہو باز نہیں آتا تو پھر اپنا عرب اور مسلمان ممالک اور کنٹری کو ایک کمبائنڈ فورس بنا کے they will have to warn Netanyahu, if you don't stop we are going to come, we are going to attack you.